اسپیکر دے بھی لانا یہ پھر اتارنا ہے تھوڑا کھول کرو آستے اچھی طرح لیٹ گیا بس ٹھیک ہے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أستحيي من رجل يستحيي منه الملائكة سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے محترم بھائیو، یہ حج والا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور بہت ہی مقدس ترین اور عظیم ترین مہینہ ہے۔
اس مہینے دے اندر اکثر مسلمان اللہ دے گھر دا دیدار اور اللہ دے محبوب دے روزے دا دیدار کردے نے، اور اس مہینے دے اندر ایک عظیم الشان باپ دے عظیم الشان بیٹے، عظیم نبی دے عظیم بیٹے، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی عظیم الشان قربانی ہے، اور اس دے بعد دنیا کائنات دے بہترین اور خوبصورت ترین حیا و وفا دے پیکر، صدق و صفا دے پیکر سیدنا عثمان بن عفان دوہرے داماد رسول رضی اللہ عنہ دی شہادت ہے 18 ذی الحجہ۔ اس مناسبت دے نال آج دے جمعۃ المبارک دے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اور شہادت دے بارے عرض کرانگا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ دے خاندان نال تعلق رکھدے سن، لیکن بچپن تو لے کے جوانی تک اور جوانی تو لے کے بڑھاپے تک اور بڑھاپے تو لے کے شہادت تک ساری زندگی شرک نہیں کیتا، شراب نہیں پیتا، اور حیا انا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دے حیا دی مثال دیندے سن، اور آپ فرماندے سن اللہ نے سارا حیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے دل وچ رکھ دیتا ہے۔ کائنات دے مومنہ دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق دی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ میں آٹا گن رہی سا اور آقا علیہ السلام تشریف فرما سن، پالتی مار کے بیٹھے سن، آپ دی پنڈلی مبارک تو آپ دا کپڑا مبارک ہٹیا سی۔ اسے دوران میرے ابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام تشریف فرما رہے۔ اسے دوران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام اسے کیفیت میں تشریف فرما رہے۔ اسے دوران سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے اور آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اپنی پڈلی مبارک تو کپڑا مبارک سواریا اور پھر بیٹھ گئے۔ میرے دل دے اندر عجیب تجسس پیدا ہویا، میں پوچھا میرے سرتاج میرے ابا جان آئے، تسی تشریف فرما رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، تسا تشریف فرما رہے، حضرت عثمان آئے، تسی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کپڑا مبارک سواریا اور پھر بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام دے جملے دل دی تختی تے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل نے۔ حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا عائشہ اما استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، میں اس مرد تو حیا کیوں نہ کراں جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دے اندر حیا ضرب المثل، یہ لفظ نے دو جدا معنی ہے
کہ ایک مثال بن گئی کہ حیا دا دوسرا نام حضرت عثمان نے رضی اللہ عنہ. لیکن اللہ پاک ہر انسان نو ہر صفت نہیں دیندا. کسے وچ کوئی ایک صفت اچھی، کسے وچ دو، کسے وچ تین، کسے وچ چار، کسے وچ پانچ. لیکن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دے اندر بہت ساری صفات سن. آپ دے جگری یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو تشریف لے آئے. آپ دی عمر ادو 34 سال سی، 30 اور 4 34، اور آ کے گل کر رہے سن کہ اللہ پاک نے ختم نبوت دا تاج آمنہ دے لال، مدینے دے تاجدار، یتیمہ دے غمخار، سارے جہانہ دے سردار اور ساری کائنات دے پیار محمد عربی، سارے آکو مل کے آکو ذوق نہ لاکو صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہنا مجمع موجود ہوئے، زبان تے درود ہوئے اور ہر وقت درود ہوئے، بار بار بالتکرار لیل و نہار، بلکہ 1000 بار، بے شمار بار، ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دے سر تے ختم نبوت دا اللہ نے تاج رکھے اور حضور فرماندے نے اللہ دی جنت قبول کرو، اللہ دی جنت قبول کرو. اے جگری یار دی یار نال گل ہو رہی ہے. دنیا دا قانون ہے ہمیشہ پیاسا اور تسا کھو کول جاندا ہے. کدے کھو تسے اور پیاسے کول چل گئے، یہ کدی نہیں ہویا. ہمیشہ جس نو پیاس لگی ہے وہ کھو کول چل کے جائے گا، نلکے تے جائے گا، پانی پیوے گا، پیاس بجھائے گا. لیکن کمال قدرت ہے اللہ دی کہ آقا علیہ السلام اس دوران خود تشریف لے آئے اور آپ سلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رحمت والے سینے نہ لایا اور فرمایا عثمان صدیق نے سچ کے اللہ دی جنت قبول کرو، اللہ دی جنت قبول کرو. کلمہ پڑھن دے بعد کوئی جنت دا تصور ہے، اور حضور دے کلمے دی دعوت رہنے اور خوشخبری کس دی دے رہنے؟ جنت دی. تاریخ دیا کتاباں دے اندر لکھے سیرت عثمان رضی اللہ عنہ دے اندر کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وضو کر کے آ رہے ہیں، وضو، اور وضو دا پانی داڑھی وچوں نچڑ رہے ہیں. جس طرح سی وضو کرنے ہاں اور داڑھی ہوئے تے پانی تھلے نچڑ دے. آپ سلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. جس دھرتی تے جنتی دیکھنا ہوئے او بیر دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہندے ہیں مینوں بڑا شوق پیدا ہوا کہ بیر کون بندہ ہے. میں دوڑ کے گیا اور میں دیکھیا کہ حضرت عثمان سن. دوسرے دن اوہی وقت اوہی نماز آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. جس دھرتی تے جنتی دیکھنا ہے بیر دیکھو. میں پھر دوڑیا، بیر دیکھیا، حضرت عثمان سن. تیسرے دن اوہی وقت اوہی نماز آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا جس جنتی دیکھنا ہے بیر دیکھو. میں دیکھیا حضرت عثمان سن اور میں حضرت عثمان نو سینے نہ لا لیا. میں کہا واہ سبحان اللہ، کیا کمال خوش قسمت ہو. کسے نو حضور نے ایک باری جنتی فرمایا، کسے نو سامنے بٹھا کے فرمایا اور کسے نو 2 باری فرمایا. تو کنا خوش نصیب ہے، اللہ دے نبی نے تینوں 3 دفعہ جنتی فرمایا ہے.
میرے بھائیوں دیکھو جنت اس قدر سستی نہیں، یہ دنیا راہ گزر ہے بستی نہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ 3 دفعہ جنتی کیوں فرمایا؟ کہ اعمال جنت والے سن۔ اسی کہنے ہاں بھائی عمل بھی نہ کرو تے جنت جی کچھا مار دے وڑ جاؤ، این خیال استو محال استو جنوں۔ عمل دی دنیا ہے، عمل دا میدان ہے۔ اج کاپیاں دی کمی نہیں، نقال بہت، کاپیاں بہت، کتاباں بھی بہت، علم بھی بہت، لیکن میدان عمل والا خالی ہے۔ حضور علیہ السلام نے بار 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 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنت دی بشارت کیوں دیتی؟ کہ عمل جنت والے سن۔ عمل اللہ پاک دل ہر انسان نو دیندا ہے، اور دل بھی ایک ہی دیندا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی دے پیٹ اور سینے میں 2 دل نہیں بنائے، دل ایک ہے۔ اللہ دل ہر نو دیندا ہے، لیکن اللہ درد کسے کسے نو دیندا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ عبادت کے واسطے کم نہ تھے کروبیاں۔ فرشتے بھی اللہ دی عبادت کرتے سن، کوئی قیام دے اندر، کوئی رکوع دے اندر، کوئی سجدے دے اندر، کوئی ذکر دے اندر، کوئی فکر دے اندر، ہر ایک دی اپنی ڈیوٹی، لیکن اللہ درد کسے نو دیندا ہے؟ اے اللہ نے زمین و آسمان دے بادشاہ نے درد حضرت عثمان نو دیتا۔ مسلمانہ تے تنگ دستی دا وقت آیا، ہجرت کی تھی، وطن چھوڑیا، گھر چھوڑیا، بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، ہستا بستا رستا گھر چھوڑیا، مدینے گئے۔ کھان واسطے روٹی نہیں، پین واسطے پانی نہیں۔ ایک کھوہ ہے، کھوہ پنجابی وچ کھوہ اور عربی وچ کنواں، بئر روما، او یہودی دے قبضے دے اندر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے دل وچ درد پیدا ہویا کہ یہودی اور اس دی نسل رج کے پانی پین اور مسلمان پیاسے سون، اے عثمان دی سخاوت گوارا نہیں کر دی۔ اور سخی نے کہ غنی انہاں دے نام دا لقب بن گیا۔ غنی، غنی کہندے نے مالدار نو، مالدار ہونا عیب نہیں، اگر اللہ دے تے اللہ دے رسول دے حکم پورے کرے تے اللہ نے مال دی تعریف کیتی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آج کل لوگ کہندے مولوی یا بھوکا مرے یا ننگا مرے، انہاں نو لگدا ہے او چنگا جیڑا ہوئے بھوکا یا ہوئے ننگا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی، عثمان غنی انہاں دے نام دا لقب ہے، لقب۔ اللہ نے مال دیتا، لیکن اللہ پاک نال پھر درد بھی دیتا کہ دین تے خرچ ہوئے، قرآن تے خرچ ہوئے، مسجد تے خرچ ہوئے، مدرسے تے خرچ ہوئے، اور غریب مسلمانہ تے خرچ ہوئے۔ خرچ ایک جنگ دے اندر مسلمانہ کل جہاد دا سامان ہی تھوڑا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 14 لدے لدائے اٹھ مجاہدین واسطے دے دیتے، اور آپ نے فرمایا کہ توانوں تسمہ جتی دا خریدن دی بھی ضرورت نہیں پائے گی،
آپ نے یہودی نال گل کی تھی، گل کر ایک خوہ کنے دا ویچنا ہے؟ انہیں کہا سارا تے میں نہیں ویچدا، ادھا لے لو، ایک دن پانی دی واری تہاڈی تے ایک دن ساڈی۔ انہیں سوچیا کہ مسلمان ایک دن دا بھریا پانی پی لین گے، دوسرے دن مول لین گے، میں انہوں لینے چلاواں گا، تنگ کراں گا۔ یہ یہودیاں دی ہمیشہ سازش ہے، مسلمان نو تنگ کرنا، جال بچھانا۔ لیکن اللہ نے مسلمان نو عقل دیتا ہے، جدو دا اے اللہ رسول دا غلام نہیں نہ بنیا، ایدی عقل تے پردہ پہ گئے۔ اللہ نے بڑی عقل دیتی مسلمان نو۔ آپ نے 12,000 درہم دے کے ادھا کنواں خریدیا، 12,000 درہم۔ مسلمان بھی بڑے سیانے سن، انہاں پانی بھرنا ہوندا سی، ایک دن دا او بھر لیندے سن، 2 دن دا۔ یہودی دا سی کاروبار، او پانی ویچدا سی، او پانی بولتے نہیں، میرا خیال ہے تسی بھی مول ہی لیندے ہو، وہ پانی ویچدا سی، کوئی گل نہیں، سارے شہران لے پانی مول ہی لیندے نے، یہ تو پنڈ والوں نو اللہ پاک کرم کیتا ہے، پانی اپنا ہی پیندے نے، اسی تے الحمدللہ پانی بھی مول دا پینے ہیں۔ مسلمان سن سیانے، انہاں پانی بھر لینا 2 دن دا، دوسرے دن یہودی مکھیاں ماردیاں رہنا، او دے کول کسے نہ آنا، پریشان ہو گیا، ایک ہی بنیا۔ میں کی اپنے آپ نو استاد سمجھتا سی، یہ تو میرے بھی استاد نکلے۔ انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گل کی تھی کہ میرا کاروبار ڈیڈ ہو گیا ہے، زیرو بٹا زیرو، دوجہ بھی لے لو۔ آپ نے فرمایا پہلے تو میں تین دیتا سی 12,000 درہم، ہن بقایا دا دیواں گا 8,000 درہم۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، چلو کوئی جوانی دوانی آندی تے 20,000 درہم دا کنواں خرید کے حضرت عثمان نے اپنے کول نہیں رکھیا۔ تسی کوئی چیز مول لو، تسی نلکا ہی لواؤ گھر دا، جے تسی غریب نو اس نلکے دی ہتھی نو ہاتھ لان دے جاؤ تو پھر میرا نام ہور کو رکھ دئیو، تسی کہنا جائے نلکا میں لوے، سارا دن گیڑ خراب کر دے۔ 20,000 درہم دا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسلمانہ لئی وقف کر دیتا۔ اے میریاں گلاں نوٹ کر کے عقل مند نو اشارہ کافی ہوندا ہے، تسی یاد کردے آنا ہے کہ کیسے سخاوت دے دریا بہائے اور آخر دے اندر لوگوں نے انہوں دا حال کی کیتا۔ اے بندہ پوری کیسٹ سنے نا پھر پتہ چلتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ نے کنیاں مہربانیاں کیتیاں، اور پھر باغیاں نے کتنیاں نا فرمانیاں کیتیاں۔ اور بات صرف اتو تک نہیں، سن 6 ہجری دے اندر صلح حدیبیہ مشہور واقعہ ہے، سکولاں دے اسلامیات وچ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نو خواب آیا کہ مسلمان اللہ دے گھر دا دیدار کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ دی سائی کر رہے ہیں، حجر اسود نو بوسہ دے رہے ہیں، رکن یمانی نہ لپٹ کے رو رہے ہیں، حتیم کعبہ دے اندر نفل پڑھ رہے ہیں، مقام ابراہیم تے نفل پڑھ رہے ہیں، عرفات وچ دعاواں کر رہے ہیں، اور نبی دا خواب نہیں ہوندا، وہی ہوندا ہے۔ آپ سلم اپنے سجنا یاراں نو دسیا، سارے صحابہ بڑے خوش، بڑی مدت ہو گئی ہے، آج تے اللہ دا گھر دیکھیں گے۔ او اللہ دے عاشق سن، انہاں دے سامنے کو اللہ دا نام لیندا سی نا
وہ مر مٹن واسطے تیار ہو جاندے سے، اور ساڈے سامنے کو اللہ دا نام لوے اسی انے اس تے پرچہ دواؤ۔ یاروں نے جا کر رپٹ لکھوائی تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ اللہ دی قدرت، مشرکین مکہ، سرداران مکہ، قریش مکہ نے رستہ روک لیا۔ حدیبیہ دے مقام دے قریب ایک کھوہ جتھے صحابہ نے پڑاؤ پایا، آپ سلم نے اپنا قاصد، میں گل لمبی نہیں کر رہا، لمبی کریں تو شاید ایک گل وچ جمعہ پورا ہو جائے۔ نظراں تے آپ دیاں حضرت ابو بکر تے پہ پیاں، حضرت عمر تے بھی پیاں، لیکن انتخاب حضرت عثمان دا فرمایا جاؤ عثمان، اتنے تواڈے رشتہ دار زیادہ نے، ساڈے دل دے اندر اللہ دے گھر دے دیدار دا اشتیاق ہے، شوق ہے۔ اسی لڑائی کرن نہیں آئے، اسی جنگ کرن نہیں آئے، تے اللہ دے گھر دے حرم وچ تے مکھی مچھر مارنا بھی جرم ہے، جا کے گل کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے قاصد بن کے آئے، قاصد۔ سہیل بن عمر قریش مکہ دا خطیب سی، خطیب جی میں تسی ہن ساڈے نام نال خطیب لا دیندے ہو، انہاں دا بھی خطیب سی، بہت زبان، بہت تیز۔ انہاں کہا اسی کچھ نہیں تانوں کہنا، بس اللہ دے گھر دا دیدار کرنا ہے، اللہ دے گھر دا۔ انہیں کہا تسی کلے کر لو، باقی تواڈے نبی اور تواڈے دوسرے دوستاں ساتھیاں نو اسی اجازت نہیں دینی۔ افواہ ہی ہوندی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ نے فرمایا نہیں، آقا علیہ السلام دے بغیر میں طواف نہیں کراں گا، میں صفا مروہ دی سائی۔ اور افواہ یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے۔ کیا قیمتی خون سی کہ آقا علیہ السلام نے 1400 یا ایک روایت دے مطابق 1500 صحابہ تو بیعت لئی، اور اس دا نام ہے بیعت، بولو سور لاواں، بڑے سیانے ہو، سوری لا لینے علی سمجھتے لاؤ، اس دا نام کیا ہے؟ سارے بولو، بیعت۔ لقد رضی اللہ، علماء کرام جان دے نے جدو ماضی دے سیغے تے لقد دا لفظ داخل ہو جاندے، مانا قسم والا پیدا ہو جاندے۔ اللہ فرماندے نے لوگوں مینو اپنی کبریائی دی قسم ہے، مینو اپنی وحدت دی قسم ہے، مینو اپنی عزت تے عظمت دی قسم ہے، رضی اللہ عن المؤمنین، میں ایمان والیاں تے راضی ہو گیا، تے سب تو پہلے ایمان والے ہے ہی صحابہ سن، سب تو پہلے قاری بھی صحابہ سن، سب تو پہلے نمازی بھی صحابہ سن، حاجی بھی صحابہ سن۔ میرے ویر ذرا توجہ کر، اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ، حضرت ابو بکر تے اللہ راضی ہو گئے، حضرت عمر تے اللہ، تسی سارے اللہ راضی ہو گئے بولنے، تھوڑے تے بھی اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی تے اللہ،
حضرت طلحہ زبیر تھے اللہ راضی ہو گئے، حضرت سعد و سعید تھے اللہ راضی ہو گئے، میرے ویر عبد الرحمن و ابو عبیدہ تھے اللہ راضی ہو گئے، نبی دے یاراں تھے اللہ اچھی بولو صحابہ تھے اللہ راضی ہو گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے اللہ راضی ہو گئے، حضرت زنیرہ تھے اللہ راضی ہو گئے، حضرت سمیہ تھے اللہ راضی ہو گئے۔ اللہ فرماندے نے میں راضی ہو گیا عن المؤمنین، اچھی ذرا دنیا دا کوئی غوث، دنیا دا کوئی کتب، دنیا دا کوئی ابدال، میں کہنا دنیا دا کوئی مولوی، دنیا دا کوئی خطیب، دنیا دا کوئی پیر اے دعوے نال نہیں کہہ سکدا میرے تے اللہ راضی ہے۔ نبی دا کالا بلال ممبر تے کھڑا ہو کے کہہ سکدا ہے لقد رضی اللہ، اچھی درا نہیں ہور اچھی درا، اے قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے صحابی۔ ایک باری گونج پا دیو مل کے کہو اے قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے صحابی۔ باویں دنیا ناراض ہو جائے، باویں ساری دنیا ناراض ہو جائے، صحابہ نال محمد دا خدا راضی ہو گئے۔ اچھی درا اے صحابہ سب کے سب پروردہ دامان احمد ہے، جو مومن ہے، جو مومن ہے کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ میرے آقا نے خبر سنی تے فرمایا سارے آ جاؤ، میرے ہاتھ تے اپنا ہاتھ رکھو، میرے ہاتھ تے بیعت کرو، جدوں تک عثمان دے قیمتی خون دا بدلہ نہیں لواں گے واپس۔ کیا کمال ہے اور کیا مقام ہے حضرت عثمان دا حضور دی نظر دے اندر کہ میرے آقا سارے صحابہ تو بیعت لے رہے ہیں، بیعت، اور اللہ نو یہ بیعت کنی پسند آئی؟ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرا محبوب تیرے ہاتھ تے اپنے ہاتھ رکھ رہے سن، میں اللہ کہنا وا، میں اللہ کہنا وا، محبوب تیرا بھی ہاتھ ہے، صحابہ دا بھی ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اتے میں اللہ دا ہاتھ ہے۔ انہاں ہتھاں تے کس دا ہاتھ ہے؟ اللہ دا ہاتھ ہے، اور جس تے اللہ دا ہاتھ ہوئے او دے واسطے کون کوئی کس طرح دا کیوں فتوہ دے سکتا ہے؟ اللہ دا ہاتھ ہے۔ صحابہ دی جماعت تے کس دا ہاتھ ہے؟ اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ، اے میرا لشکر ہے، ہاں
اولئک هم الراشدون، اے دنیا نو راہ دکھان والے نے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ ارے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ پاک نو پھل والا درخت پسند نہیں آیا، حالانکہ درخت تے سیب دا بھی ہوندا ہے، درخت تے انار دا بھی ہوندا ہے، درخت تے امرود دا بھی ہوندا ہے، درخت تے مالٹے بھی ہوندا ہے۔ میرے ویرو تے ککر دا درخت ہے۔ اللہ فرماندے نے جس درخت تھلے میرا محبوب بیٹھا ہے او درخت نہیں رہا، او بخت بن گیا ہے۔ اس نو بخت لگ گئے، وہ دے باغ جا گئے اور درخت ککر دے۔ اللہ کی کہہ رہے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، گل میں ہن دل دی کرن لگا۔ فَعَلِمَ مَا فِي، اتو مل مل دھونیے وچو مل مل دھو، اتو دا دھوتا کی کرے جدو اندروں صاف نہ ہو۔ کتاباں پڑھ پڑھ تھکیا ہیں، اپنے آپ نو پڑھیا ہی نوں، لوگاں چ وڑ وڑ تھکیا ہیں، اپنے آپ چ وڑیا ہی نوں۔ اے دل دریا کم از کم دریا والا بولے، تو تے رہندہ ہی دریا دے، تو تے سبحان اللہ گئے اچھی سبحان اللہ۔ اے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے، وچے جڑے اتے وچے ونج مہانے، اللہ فرماندے نے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ ہر بندے دا خوف وچ دل گھبرا جاندا ہے، کوئی بھی خوف ہوئے، خوف بھوک دا ہوئے، خوف افسر دا ہوئے، خوف دشمن دا ہوئے، بندے دا دل گھبراندا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی کہہ رہے ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ سارے مکے دے سفیر آ گئے تے شرطاں بھی عجیب رکھیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا سونیا تسی بھی سچے ہو، اللہ بھی سچا ہے، قرآن بھی، میں کہنا تسی بھی بولو اسلام بھی سچا ہے۔ تے سونیا انج دیاں ریتاں دینیاں مینوں تے وارا نہیں کھاندیاں۔ حضور فرمایا خاموش رہو، میرا اللہ دے وچوں فتح دا دروازہ کھولے گا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور وہی ماحول بنیا کہ کچھ مدت بعد فتح مکہ دے موقع تے مسلمان فاتح بن کے مکے وچ داخل ہوئے، اور جیڑا کوئی کمانڈر ان چیف علاقہ فتح کرے اس دا پروٹوکول ہی نہیں مکدا، اس دا استقبال اور اس دی گردن تنی حضور دی مبارک کمر اٹھنی کسوا دے پلان نو لگ رہی سی،
اور آپ دا سر آجزی نال جھکیا سی اور حضور نے فرمایا مکے والیو تسی سوچ دے ہونے ہو آج بڑا برا حال ہوئے گا، تسی بلال نو بڑا ماریا، خبیب نو بڑا ماریا، خباب دے جسم دی چربی نے اگ دے انگارے بجھائے، سمیہ دے ٹکڑے تسی کیتے، زنیرہ دی آنکھاں تساں کڑیاں، لیکن میں محمد اج اعلان کرنا، بیت اللہ دے دروازے تے اعلان کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیاں نو معاف کیتا سی، میں توانو معاف کرنا اور دعا بھی کرنا، دعا بھی کرنا۔ دور بیٹھا کوئی تو سمندر اچھال دیتا ہے، دعا بھی کرنا، میں معاف کیتا اللہ توانو معاف کرے، اللہ توانو او یار بول پو اللہ توانو تے جے تسی کہو جب اللہ سانو معاف کرے تے کو ڈر ہے، میں تو کہنا اللہ سانو بات آکھو اللہ سانو یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اچھی درام نہیں اور اچھی درام ماشاءاللہ اور اچھی درام اے رحمت دا دریا الہی میں کیا شعر نہ ہی پڑھیے کہ مین آ جائے، ساڈا میاں لینٹر پہ رہے، دعا کرو پہ جاوے تو پھر پاویں آ جاوے، ہاں پہلے نہ آوے۔ ماشاءاللہ میں تو عرض کیتی سی حالے میں گال لگے چلانی ہے، آکھو انشاءاللہ، ہاں توجہ ہے نا، ہاں اے رحمت دا دریا الہی اتے ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ جے بخش مینو اد کم بن جاوے میرا، اللہ سارے دا کم بنا دے میں، اللہ سارے دی بگڑی بنا دے میں، اللہ سارے دی ظلمت بٹا دے وے۔ اچھی کہو ذرا میرے ویر میں عرض کر رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کر میرے ویرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان عثمان تو اتنا میرے پیار والا ہے، میری ایک بیٹی فوت ہو گئی، دوسری نکاح وچ دے دیتی، کدی میریاں 60 بیٹیاں 70 بیٹیاں، ایک روایت دے اندر 100 بیٹیاں ہوندیاں، میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح وچ دے دیندا، تیرے سوا کسے نو اپنا داماد بنانا پسند نہ کردا۔ کیا کمال ہے۔ اور مسجد نبی دی جگہ چھوٹی، چلو گل مسجد دی کر لئیے، بڑیاں گلاں نے، میرے سینے دے اندر بحمد اللہ، بفضل اللہ، بتوفیق اللہ، برحمت اللہ ایک سمندر ہے، سمندر، اور علم ویسے ہی وہ سمندر ہے جس دا کنارہ نہ ہوئے، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ مسجد چھوٹی نبوی، چھت کھجور دے پتے، دیواراں کچیاں، فرش کچا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے دل وچ آیا اسی اپنا بڑا گھر بنانے ہاں، اللہ دا گھر بہت بڑا ہونا چاہیے، اسی اپنا گھر سونا بنانے ہاں، اللہ دا گھر بہت سونا ہونا چاہیے۔ کی خیال ہے؟ وہ سر تے ہلاؤ، ساڈا گھر پلستر ہوئے تے اللہ دے گھر وچ پتھر لگا ہوئے، ساڈے گھر وچ پتھر لگا ہوئے تے اللہ دے گھر وچ چپس لگی ہوئے، ساڈے گھر پکھا لگا ہوئے تے اللہ دے گھر او بولو، اے تو میں نے پتہ ہے لوانا تو تسی کوئی نہیں، بول تو پو۔ ہاں مسجد مرثیہ خاں ہیں،
کہ نمازی نہ رہے وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہی۔ میں جو جیتا ہوں کہ تیرا نام رہے، ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ میں جو جیتا ہوں کہ تیرا نام رہے۔ اسی تے مسجد وچ اللہ دا نام لینا ہے، یہ اللہ دا گھر ہے۔ کس دا گھر ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسجد نبوی دی نویں تعمیر میں کراں گا تے سارا اپنا پیسہ خرچ کیتا، کاش وقت ہوندا تے میں تھوڑا جہا تینوں اگے لے کے چلدا۔ اے اوہی مسجد نبوی ہے جنہوں حضرت عثمان نے تعمیر کروایا تے باغیاں نے اسے مسجد دے اندر حضرت عثمان دے جمعے تے پابندی لا دی تھی۔ اور باغی بھی ہو جڑے نمازاں بھی پڑھ دے سن، پڑھو تاریخ روزے بھی رکھ دے سن، اللہ دی قسم حج بھی کر دے سن، داڑیاں بھی رکھ دے سن، صوم و صلاۃ دے بھی پابند سن۔ پاک پیغمبر دے دوہرے داماد دی عزت انہاں نوں راس نہیں آئی۔ حاسد ہر محکمے میں چوندے نے، ہوندے نہیں کہ نہیں؟ یہ میں سپیکر تو سائڈ تے گل کر رہا حسد کرن والے ہر محکمے چ، لیکن مولویاں چ بہت ہوندے جی۔ دعا کرو اللہ مولویاں نو محبت دے۔ اے کدی دعا کیتی رکھو نا، اللہ دی قسم میں تھوڑے تے بڑا خوش ہاں، اللہ پاک سارے مسلماناں نو محبت دے۔ وہ شیطان نے کافی پنڈا چکیاں سی نا، ایک غیبت دی، ایک جھوٹ دی تے ایک حسد دی۔ کہ وہ شیطان وہ کولو کسے پوچھا بے کی کرنیاں نے، انہیں کہا جڑا ہے نا غیبت والی پنڈ، غیبت یہ تو میں عورتیں ہی تقسیم کرنی۔ بھائی مرد جنہ ہی چنگا ہوئے نا، بیچارہ ٹوکری اٹھا 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 سر گنجا، یہ دو دیڑے آ جائے کوئی حالات تے آندے نے تے بی بی پتہ کی کہندی، میں تیرے گھر ویکھے ہی کہ کھان نو روٹی نہیں، پین نو ساری محنت ضائع، تے دستی انہوں ہے جنہیں انہوں 1 روپیہ نہیں دینا، تے لالچ مالداراں ہی تقسیم کراں گا۔ کہ انہیں کہا جڑی حسد علی پانڈے، انہیں کہا مولویاں ہی تقسیم کراں گا۔ اللہ حسد نیکیاں نو اس طرح کھا جاندہ ہے جس طرح سکی لکڑی نو بولو اگ کھا جاندی ہے، اگ۔ میرے ویرو تے نیکیاں بھی بڑیاں کر دے سن تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا تسی جمعہ نہیں پڑھا سکتے، میں کولو نہیں کہہ رہا، روایت دے لفظ نے حسبو عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہیں پتھر مارے حتی سرا عن المنبر مغشیا علیہ، کہ آپ منبر تو بے ہوشی دے عالم دے اندر زمین تے آ گئے۔ میرے ویر ذرا سوچے تے صحیح نا، کون عثمان؟ حیا و وفادہ بادشاہ عثمان۔ کون عثمان؟ جامع القرآن عثمان۔ کون عثمان؟ حسن و جمال دا پیکر عثمان۔ کون عثمان؟ میرے پیغمبر دا دورہ داماد عثمان۔ کون عثمان؟ جس تے حیا رشک کر دے او عثمان۔ کون عثمان؟ صداقت دا علمبردار عثمان، عدالت دا پیکر عثمان، سخاوت دا پیکر عثمان تے شجاعت دا پیکر عثمان۔ کون عثمان؟ کون عثمان؟ جامع القرآن عثمان۔ کون عثمان؟ جس نو میرے نبی
نے فرمایا سی عثمان تینوں دیکھیا مینوں حیا آ جاندی ہے چونکہ اللہ دے فرشتے تیرے تو حیا کر دینے میرے ویر اتنا عظیم انسان پتھراؤ ہویا بے ہوش ہو کے زمین تے آ گئے سارے صحابہ کٹھے ہو گئے اجازت دیو انہاں نال چار ہاتھ کریے توجہ کیا کمال جگرے آپ نے فرمایا میں نبی دے شہر وچ خون ریزی نہیں کرنا چاہتا میں حضور دے روزے دے قریب کسی دا خون نہیں بہانا چاہتا کوئی گل نہیں سارے نے اپنا حق تے ادا کیتا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ نے اپنے دوویں لال لفت و جگر نہیں قلب و جگر نور نظر اکھاں دا نور تے دل دا سرور حضرت سیدنا حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھیجیا تے فرمایا جاؤ چاچے عثمان دے دروازے تے پیرا دیو جا کے سکھو نماز کیویں پڑھی جاندی ہے روزہ کیویں رکھیا جاندے تے 40 دن پیاسیا رہ کے قرآن کیویں پڑھیا جاندے آج 10 دن تے پیاسے نوں میرا دل روندا ہے ہر مسلمان روندا ہے وہ معصوم کلیاں کس طرح مرجھا گئیاں ہر انسان روندا ہے لیکن 40 دن دا پیاسا اس دا کسی دے دل وچ خیال نہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کسے پوچھیا 40 دن تو روزہ رکھ رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو قرآن پڑھ رہے ہو نہ عبادت وچ فرق آیا ہے نہ تلاوت وچ فرق آیا ہے آخر انسان نو بھوک بھی لگ دی ہے پیاس بھی لگ دی ہے آپ نے فرمایا میں اللہ دا قرآن پڑھنا اللہ میری بھوک بھی دور کر دیندا ہے اللہ میری پیاس بھی دور کر دیندا ہے اسی تے قرآن دی تلاوت بھول گئے قرآن دی تلاوت دی حلاوت بھول گئے جدو روحانی غذا ملدی رہندی ہوئے جسمانی غذا دی ضرورت نہیں رہندی میرے ویر باغیہ نے ایک داؤ نہیں کھیلیا 1000 پیچ کھیلے میرے ویر میں کس دا نام لواں کس دا نام لواں آج کل تے اولاداں بھی انہاں باپ دی ہوندیاں نے جڑے مولوی مفتی نہیں سن انہاں دے دادے پردادے حضور دی محفل وچ بیٹھن والے تے حضرت عثمان دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا کاش کدی تیرا باپ ہوندا تیرا اے طریقہ کدی پسند نہ کردا میرے ویر لوہے دے گرد مار مار حضرت عثمان دیاں پسلیاں توڑ دیتیاں نے سر دے اندر خون ہے چہرے دے اتے خون ہے عمر بن الحی نے لوہے دی لٹھ ماری ہے پیشانی وچوں خون دا فوارا نکلیا ہے تے عثمان دی یاری قرآن نہ لے حضرت عثمان تے قرآن پڑھ رہے سن پہلا پارا آخری صفحہ اس ایت تے پہنچے سن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کیا کمال ہے موقع دی مناسبت ہے اور ترجمہ بھی ہے کہ عثمان تو تے صبر کیتا ہے لیکن تیرا اللہ انہاں نال نمٹ لے گا جدو کوئی مظلوم بن کے جینا سکھ لیندا ہے پھر میرا اللہ اس دی مدد کرتا ہے حضور نے عرفات دے میدان وچ فرمایا ظالم بن کے نہ مرو مظلوم بن کے مر جاؤ قیامت والے دن میرا اللہ تھوڑی ضرور مغفرت کرے گا اسی مظلوم بن کے جینا سکھے ظالم بن کے جینا ظالم دا ساتھ نہ دیو مظلوم دا ساتھ دیو
اللہ مظلوم دی مدد کردا ہے بترسز آہ مظلوماں کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت مرحوم مظلوم دی ٹھنڈی آہ تو بچ اس دی ٹھنڈی سانس اللہ دے عرش دے دروازے کھلوا دیندی ہے مظلوم دی ٹھنڈی سانس۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا عثمان لوگ تیری خلافت والی قمیض اتارن دی کوشش کرن گے لیکن تو اللہ دی آستے چھوڑ دینا تے اللہ کہندے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وقت تھوڑا ہے ورنہ میں تھانوں ایک ایک کر کے دسدا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی جنہ بے حرمتی کیتی سی کسے دا ہاتھ سک گیا تے کسے دی نظر چلی گئی تے کسے دا چہرہ بگڑ گیا کوئی کتے دی طرح بھونک بھونک کے مر گیا کوئی ایڑیاں رگڑدا مر گیا کوئی بھوکا مر گیا کوئی پیاسا مر گیا اللہ کہندے نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ عثمان تو کنا مظلوم ہے تو مقابلے واسطے ہاتھ نہیں اٹھایا ہاتھ نا بڑی دفعہ صحابہ نے عرض کی تھی اجازت دے دیو باغیاں نے دیواراں پھلانگیاں کسر خلافت دیاں حضرت عثمان نے پھر بھی فرمایا نہیں کچھ نہیں کہنا میرا اللہ ہی کہے گا جیڑا اللہ تے سٹ دیندا ہے پھر اللہ اس دا بدلہ بولو ان اللہ عزیز ذو انتقام اللہ بڑا بدلہ لین والا ہے اللہ دی طاقت جیسی کسے دی طاقت نہیں اللہ دی قدرت جیسی کسے دی قدرت نہیں اللہ دی عزت جیسی کسے دی عزت نہیں اللہ دی عظمت جیسی کسے دی عظمت نہیں اتنا عظیم انسان جنازہ اٹھیا تے اے گل کرنا تے میں بھول ہی گیا آپ دی گھر والی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ اگے ہویاں باغیاں نے تلوار دا وار کیتا ہے تینوں انگلیاں کٹ گئیاں اے خون حضرت عثمان دا خون اللہ دے قرآن تے گر رہا ہے میرے ویرو میں کئی دفعہ گیا ہے کسے شہید دی شہادت دی گواہی نیزے دی انی دے وے گی کسے شہید دی شہادت دی گواہی تلوار دی دھار دے وے گی کسے شہید دی شہادت دی گواہی مظلومیت دے وے گی کسے شہید دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے وے گا کسے شہید دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے وے گا عثمان کتنا خوش نصیب ہے جس دی شہادت دی گواہی قیامت والے دن اللہ دا قرآن دے وے گا اللہ دا قرآن حضرت عثمان دی شہادت دی گواہی دے وے گی اے اس عاشق دا جنازہ ہے انگلیاں کٹیاں نے حضرت نیلہ رضی اللہ عنہ دیاں خون بہ رہے اور فرما رہے ہیں حضور دے روزے دے قریب ہو کے گزرنا تاں میرے محبوب نو پتہ چلے کہ آج میرے عاشق دا جنازہ جا رہے ہیں ہاں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کے روزے سے ذرا گھوم کے نکلے میں نے مانا اے جنت میں نے مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں آج بھی جاؤ حضور دے روضے تے اور جنت البقیع وچ جاؤ کائنات دے مومنہ دی ماں دے پیرا طرف حضرت عثمان ستے نے حضرت عثمان ستے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں بے شماراں رحمتاں نازل فرمائے اور اللہ تیرے میرے اندر بھی ایسے جذبے پیدا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بیٹھے رہو